آپ کا حکومت آئے 2008 سے لے کے 13 تک ہم یہ وعدہ پورا نہیں کر سکے. اب میں وزیر اعظم نہیں ہوں, میں وفاقی کابینہ کا حصہ نہیں ہوں, مگر اس کے باوجود انشاءاللہ تعالی میں وہ وعدہ, بیوی کا وعدہ پورا کرنے جا رہا ہوں. یہ لوگ جو تنقید کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آئینی عدالت کا کانسیپٹ تو پاکستان میں نہیں چل سکتا, دنیا میں نہیں چل سکتا. تو میں پوچھتا ہے کیوں؟ جب میں پوچھتا ہوں کیوں, تو وہ کہتے ہیں اس لیے کہ قیدی نمبر فلا فلا کہتا ہے نا. اب یہ جو وفاقی عدالت ہے, یہ جو آئینی عدالت ہے, یہ جو برابری کی نمائندگی کا مطالبہ ہے, 1 یونٹ کا ختم کرنے مطالبہ ہے, پاکستان کے عوام اس مطالبہ کے ساتھ کھڑے ہیں. اور میں پورا پاکستان کو دکھانا چاہ رہا ہوں کہ آئے حیدرآباد کے یہ تھکا ہوا سمندر کو دیکھے, حیدرآباد کے عوام کے یہ ہجوم کو دیکھے. ان سب کا مطالبہ ہے کہ نہ کھپے, 1 یونٹ نہ کھپے. ان سب کا مطالبہ ہے کہ برابری کا نمائندہ ہو. ان سب کا مطالبہ ہے کہ پاکستان کے عوام کو فوری اور جلدی انصاف ان عدالتوں سے ملنا چاہیے. یہ مطالبہ نہ صرف آپ کا مطالبہ ہے, یہ مطالبہ نہ صرف شہید محترمہ بےنظیر بھٹو کا مطالبہ ہے, یہ مطالبہ تو قائد اعظم محمد علی جناح کا مطالبہ تھا. قائد اعظم محمد علی جناح نے 1930s میں پاکستان بننے سے پہلے گول میز کانفرنس میں خود کہا تھا کہ کسی ایک عدالت میں اتنا طاقت نہیں ہونا چاہیے. ایک عدالت عوام کو کرمنل کیسز میں, سول کیسز میں انصاف دے, دوسرا عدالت عوام کو آئینی ایشوز پہ, وفاقی ایشوز پہ انصاف دے. یہ تو شہید محترمہ بےنظیر بھٹو اپنی جگہ اس ملک کی بانی قائد اعظم محمد علی جناح کا مطالبہ تھا. یہ مطالبہ جسٹس دوراب پٹیل کا مطالبہ تھا. کیا آپ میں سے آپ کو یاد ہے کہ جسٹس دوراب پٹیل کون تھا؟ جسٹس دوراب پٹیل وہ جسٹس تھا, وہ عدالت کا منصف تھا اور اصل منصف تھا. وہ پی سی او جج نہیں, وہ آئین کا تحفظ کرنے والا آدمی تھا. وہ جسٹس پٹیل قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو قتل کیس میں اس عدالت پہ بیٹھا ہوا تھا. وہ ان بہادر ججز میں سے تھے جنہوں نے کہا تھا, لکھا تھا, رولنگ دیا تھا کہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو بے قصور ہے. ان کے خلاف جو آپ نے سو کالڈ ایویڈنس جمع کیا ہے یہ ناکافی ہے, یہ ظلم ہے, یہ ذاتی ہے کہ قائد عوام کی غیر موجودگی میں آپ نے لاہور ہائی کورٹ میں اس سندھ کا وزیر اعظم کے خلاف یہ فیصلہ دیا. یہ جسٹس پٹیل صاحب تھے جس نے وہ انصاف دیا ہمیں. قائد عوام کی زندگی کے دوران
جو آج کا عدالت 3 نسلوں بعد مان رہے ہیں کہ جسٹس پٹیل سچا تھا، صحیح تھا، درست تھا، قائد عوام بے قصور تھا. وہ جسٹس پٹیل صاحب اگر پی سی او پہ اوتھ لیتا تو وہ بھی افتخار چودھری کی طرح کسی عامر کا چیف جسٹس بن سکتا تھا. اس کا باری تھا، اگلی باری جسٹس پٹیل صاحب کا تھا. اگر وہ اپنا کرسی کا سوچتا اور آئین کا نہ سوچتا، اگر وہ اپنا کرسی کا سوچتا اور جمہوریت کا نہ سوچتا، تو وہ بھی پی سی او اوتھ لے کے افتخار چودھری کی طرح ایک عامر کا جج بن سکتا تھا. مگر اس نے چیف جسٹس کا عہدے کو لات مار کے استعفیٰ دیا، مگر کسی عامر کا راج کو قبول نہیں کیا. اس منصف نے 1980s میں مطالبہ کیا کہ آئینی عدالت بنائے، وفاق کا برابری کا نمائندگی ہو. اس کے بعد چیف محترمہ بینظیر بھٹو نے کی. آج میں کر رہا ہوں، آج آپ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی یہ جدوجہد جو قائد اعظم نے لڑا تھا، جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے لڑی تھی، انشاءاللہ تعالی یہ جدوجہد پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن اور تمام سیاسی جماعتوں مل کے یہ نامکمل مشن کو ہم مکمل کر کے دکھائیں گے. ہمارا مطالبہ انصاف کا ہے. ہمارا مطالبہ برابری کا ہے. یہی عوام پوچھتے ہیں کہ قائد عوام کو آپ نے تختے دار پہ لٹکایا. یہی عوام پوچھتے ہیں کہ آپ نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو انصاف نہیں دی. یہی عوام پوچھتے ہیں کہ آپ نے ہر عامر کے لیے دروازے کھولے ہیں. یہی عوام پوچھتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو منصف کیسے کہتے ہو. آپ نے اگر منصف بننا ہے، انصاف دینا ہے، تو آئین اور قانون کے مطابق چلنا ہے. جب تک یہ عدالت اپنی مرضی کے مطابق چلے گا اور آئین اور دستور کے مطابق نہیں چلے گا، تب تک پاکستان کے عوام کو انصاف نہیں مل سکتا. ہمارا برابری کا مطالبہ ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک کا جب سب سے بڑا عدالت بیٹھے، آئین کے بارے میں فیصلے دے، وفاق کے ڈسپیوٹس کے، صوبے کے آپس کے ڈسپیوٹس پہ، صوبے اور وفاق کے ڈسپیوٹس پہ جب وہ فیصلے دے، تو اس عدالت میں تمام صوبوں کا برابری کا نمائندگی ہو.